وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یہ دوسرا واقعہ، اس میں دعوت الی التوحید بھی ہے، ساتھ تسلی اور بہادری کا سبق ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور ہر داعی حق کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ مَنَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، ہم نے بھیجا عاد والوں کے پاس۔ تو یہ پہلے بتایا تھا، یہ 13 خاندان عمان سے حضرموت اور یمن کی بستیاں، ان کے طرف یہ نبی آیا تھا۔ اس نے کہا یا قوم، اے میرے قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر جھوٹ بولنے والے۔ تم جھوٹ گڑھتے ہو کہ یہ فلاں اللہ کا نازنین ہے، یہ حاجتیں سر کر سکتے ہیں۔ یا قوم، اے میرے قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کوئی اجرت، میرا ذاتی کوئی لالچ نہیں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں، نہیں ہے میرا اجرت مگر اس ذات کی ذمہ فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تم اتنا نہیں سمجھتے ہو کہ خیر خواہ کون ہے، بدخواہ کون ہے؟ تو دنیا کے دوسرے لیڈر وہ تم سے امیدیں رکھتے ہیں، میرا کوئی امید نہیں اور میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں، بس تمہیں سمجھاتا ہوں، تو تم اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے ہو۔ اے میرے قوم، استغفروا ربکم، سورت کے شروع میں بھی تھا نا، وان استغفروا ثم توبوا الیہ۔ تو ہود علیہ السلام کے دعوت بھی ہے، اے میرے قوم، بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، شرک سے توبہ کرو، پھر رجوع کرو اللہ کے طرف طاعت کے ساتھ، تو یرسل السماء، اللہ برسا دے گا تم پر بارش، مدرارن، پے در پہ۔ اس وقت جس وقت وہ دعوت دے رہے تھے، انتہائی قحط کا زمانہ تھا، لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے، تو اس نے وعدہ کیا اگر تم توحید کو مانو گے، میرے پیچھے آؤ گے تو اللہ بارش برسا دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ مزید زیادہ کرے گا تمہارے طاقت کو، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ یعنی مع قُوَّتِكُمْ، سابقہ طاقت سمیت، پہلے سے طاقتور ہو اللہ مزید طاقت دے گا۔ مت پھرو مجرمین، مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ نے نہیں لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ تو دیکھیں نبی سے کہتا ہے دلیل نہیں لایا، حالانکہ نبی کے دعوت تو قائم ہی دلائل پر ہے، آسمان و زمین کے ہر دلیل نبی کا ساتھ دیتا ہے۔ وما نحن بتارک آلہتنا، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، عن قولک، تیرے کہنے کی وجہ سے، بس تو ایک انسان ہے، تیرے کہنے سے ہم اتنے بڑے لوگوں کو، ہستیوں کو، لاکھوں لوگ ان کے درگاہوں پہ آتے ہیں، تو ان کو بس چھوڑ دے آپ کے وجہ سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہیں ہے ہم تجھ پہ ایمان رکھنے والے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے بزرگوں کے لیے، بڑے بڑے پیروں کے لیے خود ساختہ طلسماتی ایک جال بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کا ہوتا ہے، ان کے یہ کرشماتی طاقتیں ہیں۔ تو جب وقت کا نبی وہ عام انسان کے شکل میں سمجھاتا ہے یا وقت کا کوئی نیک انسان سمجھاتا ہے، تو ان کے پاس وہ جو ان کے ذہنوں میں بنایا ہوا ترتیب ہے وہ نہیں، تو یہ نہیں مانتے۔ ہر دور میں ایسا ہو، جب وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے پیچھے داستانیں بنا کے پھر مانتے ہیں۔ ان نقول الا تراکا، ہم نہیں کہتے آپ کے بارے میں مگر یہ کہ اعتراکا، آپ کو پہنچایا ہے ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، ان تکلیف، سو معنی جنون، دیوانگی، آپ ہمیشہ ہمارے ان بڑوں کے معبودوں کے خلاف لگے ہو، تو ہمارا خیال ہے انہوں نے آپ کے دماغ خراب کر دیا، تو اب آپ کو اچھے برے کی تمیز نہیں، ان کے خلاف بولتے ہو۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہو اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا دوسروں کو، فکیدونی، میرے خلاف تدبیر بناؤ سب مل کر، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو۔ یہ نبی کا ایمان ہے کہ میں توحید پر ہوں، تمہارے کفری قانون سے، تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، اور میرا اعتماد اللہ پر ہے، تم جو بھی کر سکتے ہو کرو۔ انی توکلت، یقیناً میرا مکمل اعتماد ہے صرف اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، پنکھا بند کا،
ما من دابت نہیں ہے کوئی جاندار مگر اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے والا ہے بناصیتہا اس کی پیشانی سے. پیشانی سے پکڑنے میں ذلت ہوتا ہے، معنی ہر چیز اللہ کے سامنے ذلیل ہے، بے بس ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. اب یہ تفسیر ہے. قوم کہتی ہے کہ ہم ہدایت پر ہے، تم غلطی پر ہو، اور ہود علیہ السلام کے دعوت ہے کہ میں حق پر ہو. تو رب کس کے ساتھ ہے؟ ان ربی یقیناً میرا پروردگار سیدھے راہ پر ہے. میرا پروردگار شرک سے کفر سے کسی کو نہیں ملے گا. اس راستے پہ جاؤ گے تو کہیں اور پہنچ جاؤ گے. میرے رب تک جانا ہے تو توحید کا راستہ ہے، قرآن کا اور اسلام کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یقیناً میرا پروردگار، یا دوسرا معنی میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، یعنی درست فیصلے کرتا ہے، محکم تدبیریں کرتا ہے. یا میرا پروردگار درست راستے کے طرف ہدایت کرتا ہے. جو اس نے بھیجا وہی ہدایت ہے، جو مخلوق کے بنائے ہوئے طریقے ہے وہ گمراہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ اعلان براءت ہے. مجھے سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا. اب نہیں مانتے ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، عذاب تم پہ پڑے گا. بس اگر تم رخ پھیرتے ہو تو یقیناً میں نے پہنچا دیا تمہیں وہ ارسلت بہ کہ میں بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تمہارے طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّی، پیدا کرے گا بدل میں میرا رب قوماً ایک اور قوم غیرکم تمہارے سوا. تم کو ہلاک کر کے اللہ اور لوگوں کو آباد کرے گا. تم تکلیف نہیں دے سکتے ہو اللہ کو ذرہ برابر. یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے. اللہ کو پتہ ہے، تم نہیں مانتے ہو تو معاملہ اس کے ساتھ ہے. جب آ پہنچا امرنا ہمارا فیصلہ عذاب. اب ذکر ہے منکرین پر عذاب اور موحدین کے لیے نجات. جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ عذاب، ہم نے نجات دیا ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اپنے خصوصی رحمت کی وجہ سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ، ہم نے نجات دیا انہیں سخت عذاب سے، عذاب غلیظ، سخت عذاب. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ موجودہ لوگوں کو دعوت ہے. اے عرب اور اے عجم، تو عاد کے تاریخ تم سے کہیں دور نہیں ہے، ان سے عبرت کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ ہے عاد. جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کے دلائل سے، توحید سے، احکامات سے، اور نافرمانی کرنے لگے رسولہ، اللہ کے پیغمبروں کے. ایک رسول کے مخالفت کی نہ، رسول کے تو نہ تھے، لیکن ایک کی مخالفت سب کے مخالفت. اور پیچھے چلے امر کل جبار عنید، ہر زدی متکبر آدمی کے بات کے. امر معنی فیصلہ، جبار معنی جو کسی کا قانون نہیں مانتا، متکبر ہوتا ہے. عنید معنی زدی. تو پیچھے چلے ہر زدی متکبر آدمی کے فیصلے کے. ان کے قوم میں جو برے لیڈر تھے اللہ سے باغی، تو ان کے پیچھے چلے اور وقت کے نبی کا ساتھ نہ دیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے لگایا گیا قوم عاد پر اس دنیا میں بھی لعنت اور روز قیامت میں بھی لعنت. تو دنیا میں بھی سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. قرآن میں لعنت آیا ان پر تو اب لعنت ہی رہے گا. قیامت میں بھی سب ان کو برا کہیں گے. خبردار اے لوگو، عاد نے کفر کیا اپنے رب سے. ربہم یعنی بتوحید ربہم، اللہ سے منکر نہ تھے لیکن شرک کرتے تھے. تو اپنے رب کی توحید سے انکار کر کے دوسروں کے سامنے سجدہ، عبادات، نذر و نیاز دینے لگے. خبردار تباہی ہے عاد کے لیے. کون سے عاد؟ جو قوم ہے ہود علیہ السلام کا. تو خبردار ہود بچ گیا، ہود علیہ السلام کے ماننے والے، اور جس قوم نے مخالفت کی تباہ ہو گئے. یہ تیسرا واقعہ، اس میں بھی یہی ترتیب ہے، دعوت الی التوحید. تسلی آپ علیہ السلام کے لیے کہ حوصلہ رکھو، اے داعی، بہتر انجام آپ کا ہے. آپ عبادت نہ چھوڑو، اللہ کے طرف بلاتے رہو. ہم نے بھیجا سمود کے طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام. تو مدائن صالح اب بھی طائف کے راستے پر مشہور مقامات ہیں. کہا اس نے، میرے قوم صرف اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اور معبود نہیں اللہ کے سوا. اسی اللہ ہی نے انشأکم، تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے تمہیں کس نے نکالا، پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر واستعمرکم فیہا، اور تمہیں آباد رکھا اس زمین میں. کھانے پینے کے اشیاء بھی، معنی بدن بھی اس کی نعمت ہے. اور پھر ہمیشہ رہنے کے لیے جو نعمتیں ہیں یہ بھی اس کے نعمت ہے.
تو پس فاستغفروہ، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر رجوع کرو اللہ کے طرف۔ دیکھیے سب انبیاء کے دعوت ایک ہی ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ فاستغفروا یعنی شرک چھوڑ دو، توبو الی توحید اپنا کے اللہ کی طرف رجوع کرو، یا فاستغفروا زبان کے ساتھ، ثم توبو پھر دل سے رجوع کرو اللہ کے طرف، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے۔ تم مانگو گے اللہ سے تو دور نہیں پاؤ گے، تم اللہ کے طرف جاؤ گے تو بہت قریب پاؤ گے۔ مجیب دعائے قبول کرنے والا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا، ہر نبی ابتدا سے ہی اس میں کچھ ایسے نشانیاں ہوتی ہے کہ قوم ان کو عام لوگوں سے الگ تھلگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ حیثیت کا انسان ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کو پہلے سے لوگ امین صادق سمجھتے تھے، تو ہر نبی ابتدا سے ہی اس کی ایسے خصوصیات ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام ابتدا سے بہت استعداد رکھنے والا، انتہائی ذہین اور انتہائی سچا امانت دار، تو قوم کے لوگ، محلے کے لوگ اس کو دیکھ کے کہتے تھے یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، یہ قوم کا نام روشن کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا صالح ہمارے تو بہت امیدیں تھے آپ سے، آپ جب بڑے ہو گئے تو بڑوں پر نکیر کرنے لگے اور ہم سب کو برا کہتے ہو کہ یہ سب ترتیب خلاف ہے شریعت کا اور میرے پیچھے آؤ۔ قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنت فینا، یقیناً تھا تو فینا ہمارے ہاں، مرجوًا امید وابستہ، آپ سے تو بہت امید وابستہ تھی، قبل اس کے اتنہانا کہ آپ رو کے رکھے ہمیں، یہ کہ ہم عبادت کریں ان کا جن کا ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے، ہمارا تو یہ امید تھا آپ سے کہ آپ بڑے ہو کے تو ان بڑے معبودوں کے نام اور روشن کرو گے، آپ بڑے ہو کے تو کہتے ہو نہیں یہ سارے باطل ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، یقیناً ہم تو شک میں پڑے ہیں اس دعوت سے، تدعوننا الیہ کہ آپ ہمیں پکارتے ہو اس کے طرف، تو شک ہے، شک ختم کرو۔ کہتے ہیں نہیں مریب مضبوط شک ہے، اسے معمولی شک بھی نہیں کہ ختم، روز بروز شک بڑھتا جاتا ہے، تو آپ کے باتوں پر کوئی اعتماد نہیں۔ اب صالح علیہ السلام کو ماننا آسان ہے نا، ہم آسانی سے مانتے ہیں، ان کے ساتھ تاریخ وابستہ ہو گیا اور طویل زمانے نے ان کے حقانیت کو ثابت کر دی، لیکن اس وقت مشکل تھا، اس وقت تو وہ اس قوم کا ایک عام فرد تھا۔ تو قال یا قوم کا، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ داعی کو لوگ معمولی انسان سمجھ کے وقت کے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، بعد میں جب سال، 1000 سال، 2000 سال، 100 سال اس کے حمایت ان کے باتوں کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں بندہ سچا تھا، پھر ہر ایک مانتا ہے، بعد میں ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ کہا اس نے میرے قوم ارأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تم نے غور فکر کیا ہے تو ان کنتو، یقیناً ہو میں علی یہاں ان کہا نا مراد از ہے، کل بتایا تھا ان کیوں کہا، ان کنتو اگر ہو میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور وآتانی اور عطا کیا ہے مجھے اللہ نے اپنے طرف سے رحمت نبوت، تو فمن ینصرنی من اللہ، کون میرا مدد کر سکتا ہے من اللہ، اللہ کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کرنے لگ جاؤں۔ عصیتہ مانا تم کہتے ہو تبلیغ چھوڑ دو، اگر میں توحید کا بیان چھوڑ دو نافرمانی پہ اتر آ جاؤں تو پھر مجھے کون بچائے گا، عذاب تو آئے گا ضرور، جو نہیں مانتے ان پر تو پھر میرے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم بڑھاتے نہیں ہو میرے لیے سوائے تاوان کے، تم مجھے ایسے مشورے دیتے ہو جس میں تاوان ہی تاوان ہے، ایک معنی، یا یہ کہ تم مجھے اپنے معبودوں کے طرف بلا کے تو تاوان ہی بڑھاتے ہو، یا تم میرے دین کو چھوڑ کر مجھے منع کرتے ہو تو میرے لیے تاوان بڑھاتے ہو، یعنی میرے مخالفت کی وجہ سے اپنے لیے نقصان جمع کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، میرے قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، انہوں نے کہا اس پتھر سے اونٹنی پیدا کرو پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی سچا آدمی ہیں، تو پھر اونٹنی پیدا ہو گئی، تو پھر بھی انہوں نے کہا جادوگر ہے تم، پتھر سے بھی اونٹنی نکال سکتا ہے۔ اے میرے قوم ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی لکم تمہارے لیے نشانی ہے،
نشانی اللہ کے وحدانیت میرے نبوت کے، فضروہا چھوڑ دو یہ اونٹنی کے کھائے پیے فی ارض اللہ اللہ کے زمین، مانا خدمت تم پر نہیں ہے، اس کے کوئی خدمت نہ کرو لیکن تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تمسوہا بسوء تکلیف نہ پہنچاؤ اسے تکلیف، ورنہ یاخذکم آ لے گا تمہیں عذاب بہت قریب سے، قریب سے مانا جہاں تم ہو وہی تم پر عذاب آئے گا، یا مانا بہت نزدیک سے جیسے ہی تکلیف پہنچاؤ گے چند دن بعد پھر عذاب آئے گا۔ تو ناقۃ اللہ شرافت کے لیے، جیسے ہمارے لیے بیت اللہ محترم ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کی توہین پر عذاب ہے، تو اس اونٹنی کے توہین نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ فعقروہا انہوں نے زخمی کر ڈالا اونٹنی کو، نہیں مانے، اس کے کونچے کاٹ ڈالے، اسے تکلیف دی۔ فقال کہا صالح علیہ السلام نے تمتعوا فی دارکم، عیش کرو فائدے اٹھاؤ اپنے محلوں میں، دار گھر کو نہیں بولتا، دار محلہ ہے، بیت گھر ہوتا ہے، اپنے محلوں میں فائدے اٹھاؤ 3 دن تک، 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آئے، توبہ کے طرف نہیں آئے، تو فائدہ اٹھاؤ، اشارہ ہے نا میت پھر اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اب 3 دن تک ہو تو فائدے اٹھاؤ، پھر اس کے بعد اگلے جہان میں ہوں گے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارے باتوں میں کوئی وزن نہیں، ہمیں ڈراؤ نہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اس نے پھر کہا ڈراتے نہیں لوگوں، حقیقت ہے، یہ وعدہ ہے غیر مکذوب، یعنی غیر مکذوب فیہ، اس میں جھوٹ نہیں بولا گیا ہے، سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، تفصیل عذاب، منکرین پر عذاب آیا، موحدین بچ گئے۔ جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ عذاب، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، برحمت منا، اپنے خصوصی رحمت کے وجہ سے۔ تو یہ نیک اعمال یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے رسوائی سے، یقیناً تیرا پروردگار القوی طاقت والا ہے، العزیز غالب ہے ہر چیز پر، پکڑا ظالموں کو الصیحہ چیخ نے۔ درمیان میں الصیحہ فاعل ہے لیکن درمیان میں فاصلہ آیا الذین ظلموا، تو اخذ مذکر مؤنث دونوں صحیح ہے، یعنی ذکر کرنا صحیح ہے، ایسے یہاں تو یہ صحیح نہیں کہ اخذت پڑھے، تو معنی فاعل مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے۔ پکڑا ظالموں کو الصیحہ چیخ نے، فاصبحوا، پس پڑے کے پڑے رہ گئے، فی دیارہم، اپنے محلوں میں، جاسمین اون دے منہ، جاسمین اون دے منہ، گر پڑے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہ لوگ تھے ہی نہیں اس محلے میں۔ دوسرے دن علاقے ایسے برباد ہو گئے کہ یہاں کوئی لوگ ہی نہ تھے، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کئی زمانے سے یہاں کوئی آبادی نہ تھا۔ خبردار، سمود نے کفر کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا کسی پر، بلکہ سمود نے کفر کی، کفر کے راہ پہ چلے، ہلاکت کے راہ پر۔ خبردار، تباہی ہے سمود والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، یہ اور واقعہ، اور اس میں رد شرک فی العلم ہے، اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں، تسلی ہے آپ علیہ السلام کے لیے کہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، انبیاء کے لیے خوشخبری۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، البتہ تحقیق آ پہنچے ہمارے فرستادگان ملائک ابراہیم کے پاس، بالبشریٰ، عظیم خوشخبری لے کر۔ ملائک اللہ کے طرف سے خوشخبری لے کے ابراہیم کے پاس آئے ہیں، جیسے آئے تو کہنے لگے سلامن، ابراہیم تم پر سلام۔ قال، فرمایا ابراہیم نے، سلام، تم پر سدا سلام ہو، تم پر ہمیشہ سلام۔ تو یہ بہتر جواب دیا نا، فحیوا بأحسن منہ، تو ملائک نے سلامن جملہ فعلیہ کہا، یعنی سلمنا سلامن، ہم سلام کرتے ہیں، تو جملہ فعلیہ میں دوام نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے سلامن مرفوع ہے نا، جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ میں دوام ہے، یعنی تم پر ہمیشہ کے لیے سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمان آ گئے تو انہوں نے بیٹھا دیا، جگہ بنا کے آرام سے بیٹھا دیا، پھر جلدی گئے اور ان کے لیے بجڑا کاٹ کے کھانا پکا کے لے آئے۔ فما لبث، پس نہیں روکے تھے ابراہیم، ان جاء، تو ادب یہ ہے نا کہ کھانے کا ٹائم ہے
تو 2 گھنٹے بیٹھا بیٹھا کے آخر میں پوچھے کھانا کھاؤ گے؟ اب تو جانے کا ٹائم ہے۔ تو انہوں نے جیسے بیٹھا کے پس جلدی گئے، دیر نہیں لگائے۔ فما لبث، پس دیر نہ لگایا ابراہیم نے، ان جاء کے لے آیا بعجل حنیذ، بجڑا حنیذ بنا ہوا تیار بجڑا لے تو پورا لے کے آیا۔ یہ عرب کے اب بھی عادت ہے، مہمان کے لیے جو پکاتا ہے سب رکھتے ہیں، پورا بکرا، پھر جو بچ جاتا ہے خود کھاتے ہیں، تو جس کے لیے پکایا اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة تو ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کی، وہ بچڑا ان کے سامنے رکھ کے تیار، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے ملائک ہے کہ یہ لوگ کس طرح کھاتے ہیں، اس کے کھانے سے بھوک ختم ہوتا ہے، تو وہ بھوک کو ہی نہیں جانتے ہیں بھوک کیا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم ڈر گیا کہ یہ دیکھتے ہیں کھاتے کیوں نہیں۔ فلما رأى، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصلوا، کہ قریب نہیں پہنچ رہے ہیں، الیہ، اس بچڑے کو، ہاتھ قریب نہیں ہو رہے ہیں، نکرہم، تو ناشنا سمجھا ان لوگوں کو، واوجس، اور محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتاً، ڈر، دل میں ڈر محسوس کیا۔ ڈر اس لیے کہ یا تو یہ میرے قتل کے لیے آئے، اس دور میں یہ ترتیب تھا، جس کو قتل کرتے تھے اس کے گھر سے کچھ نہیں کھاتے تھے کہ ہم پر احسان ہو تو پھر کیسے قتل کریں، یا ڈر گئے کہ یہ کون سے مخلوق ہے، اتنے دور سے آئے، تھکے ہوئے اور بھوک لگی ہے اور پھر بھی نہیں کھاتے۔ تو پتہ چلا نا، بتانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہے۔ قریب میں ملائک آئے، معمولی شکل بدل کر کے، تو نبی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ملائک ہے، اور آج کل کے جعلی پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کئی سالوں کے خبریں بتا دیتا ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں ابراہیم۔ اچھا، ان کو کیسے پتہ چلا ابراہیم ڈر گیا؟ ملائک تو عالم الغیب نہیں ہے، کہا ڈرو نہیں۔ تو اس کا جواب سورہ حجر میں ہے۔ قرآن کے کچھ آیتیں کچھ کے لیے تفصیل ہوا کرتے ہیں۔ تو سورہ حجر میں ہے، ابراہیم نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں، انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈرتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ڈر کے بات نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کے طرف۔ ڈرنا قوم لوط کو چاہیے، آپ کو تو خوشخبری دینے آئے۔ وامرأتہ قائمہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بہن بھی ہے، وہ کڑی تھی، فضحکت، تو ہنس پڑی۔ اچھا، اشکال یہ ہے، بیوی کڑی تھی تو ہنس پڑی، تو بندہ تب ہنستا ہے کہ کوئی ناشنا معاملہ دیکھے، کوئی ناشنا کام ہو جائے، کوئی بچہ ہے اور شیر پر سوار ہے، تو آپ ہنسو گے کہ بچہ کیسے شیر پر سوار ہے۔ تو کڑی تھی بیوی، ہنس پڑی، تو کڑا ہونا کوئی ناشنا کام تو نہیں، کوئی کڑا ہو تو ہنسے گا، ایسے تو پاگل ہنستے ہیں بلا وجہ۔ تو اس پر یہ اشکال ہے کہ ضحک کا ترتب قائمتن پر صحیح نہیں ہے، ضحک امر عجیبہ پر مرتب ہوتا ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے، بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ قائمتن کڑی تھی، فضحکت، تو اس کو حیض شروع ہو گئی، بیماری شروع ہو گئی، یہ نشانی تھی کہ اب آپ کو اللہ بچہ دے گا۔ اور صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کی دوسرے آیتوں میں اس کی وضاحت ہے، ہم نے خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی۔ تو یہ جو آگے فبشرناہا ہے، یہ خوشخبری اصل میں پہلے ہے اور ہنسنا اس کے بعد ہے۔ بیوی کڑی تھی تو ہم نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو اسحاق بیٹا دے گا، فضحکت، تو خوشی کی وجہ سے ہنس پڑی۔ تو یہ فبشرناہا لفظ میں بعد میں ہے، ترتیب میں پہلے، اور دلیل اس پر سورہ زاریات اور دوسرے سورتوں میں خوشخبری پہلے، ضحک بعد میں۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کے بھی خوشخبری۔ اچھا، یہ خوشخبری صرف ولد کا نہیں، ولد پر خوشی تو اپنے جگہ ہے، لیکن اس درجے کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ابراہیم نے لوط علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا،
اور ایک مرکز بنانے کے لیے کہ وہ دین آباد ہو جائے، لیکن ملائک آئے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ ایک پودا جو ابراہیم نے لگایا تھا وہ پورا سلسلہ ختم ہونے کو ہے، تو یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ تو پہلے سے خوشخبری دی کہ پریشان نہ ہو، آپ کا سلسلہ دوسرے طریقے سے چلے گا، اسحاق یعقوب ان میں انبیاء آئیں گے، تو آپ کا جو دینی طریقہ ہے اور جو دین کے محنت ہے وہ ضائع نہیں، اب دوسرے طریقے سے اللہ آپ کو مزید امام بنا دے گا۔ قالت، اس لیے ورنہ بعد میں ہے یعقوب کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ سلسلہ بتانے کے لیے کہا۔ اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، تو یہ ڈبل خوشخبری ہے، اللہ بیٹا بھی دے گا، وہ جلدی مرے گا بھی نہیں، بڑا ہوگا، شادی کرے گا، پھر اس کے اولاد ہوں گے۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی بیوی یا ویلتا، ہے تعجب، افسوس، آلیدو میں بچہ جنوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جب کہ میں بوڑھی عورت، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ تو ایسے موسم پہ جب بوڑھاپے پہ چلا جائے تو ایسے موقع پہ شوہر بیوی سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس موقع پہ پھر اولاد پیدا نہیں ہوتے، وہ جراثیم جو منی میں ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے، ایسے موقع پہ اولاد پیدا ہوں گے۔ اچھا، عجیب معاملہ ہے، اللہ کے عادت میں عام طور ایسا نہیں، قدرت میں تو ناشنا نہیں، اس سے بڑھ کر واقعات ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتے ہو، اے بیوی تم تعجب کرتی ہو اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے رحمتیں ہو اور برکتیں ہو تم پر، اہل البیت، اے نبی کے گھرانے۔ تو اہل بیت بیوی کو کہا گیا، پتہ چلا نا اصل اہل بیت نبی کی بیوی ہے، باقی اس میں داخل ہے نسب۔ انہو حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے، بزرگ تر ذات ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ رحمت اللہ، صلاۃ بھی دعا ہوتا ہے، نبی پر صلاۃ بھیجنا معنی رحمت کے دعائیں ہے۔ تو ملائک نے ابراہیم کے لیے کہا تم پر رحمتیں ہو، اور حمید مجید کہا، تو درود ابراہیمی میں بھی ایسا ہے انکا حمید مجید، اور دعائیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ فلما ذہبان ابراہیم الرو، پس جب ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف کہ یہ مہمان کسی اور ارادے سے نہیں، خوشخبری کے ساتھ آئے، وجاءتہ البشریٰ، اور آئی خبر خوشخبری کے ابراہیم کے پاس، یجادلنا، تو وہ بحث کرنے لگا ہمارے ساتھ قومی لوط کے معاملے میں بحث کرنے لگا کہ عذاب نہ دو، مزید وقت دو ان کو، اگر عذاب دینا بھی ہے تو اتنا سخت عذاب نہ دو، یا ان کو اور وقت دو، یہ شاید سمجھ جائے۔ ابراہیم ایسا بحث کیوں کرنے لگا؟ اللہ نے ابراہیم کے اس بحث پر نکیر نہیں کی، یعنی اعتراض نہیں کیا کہ ابراہیم نے ہمارے فیصلے پر اعتراض کیا، بلکہ اللہ نے اس کا عذر پیش کیا کہ ابراہیم نے بحث ہمارے ساتھ کیوں کی، اس لیے کہ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اواہ آہ برنے والا، منیب اللہ کے طرف رجوع کرنے والا۔ تو بردبار تھا نا، کہا عذاب نہ دو، آہ برنے والا تھا، کہا عذاب کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، رجوع کرنے والا تھا اللہ کے طرف، انتہائی عجز والا تھا، کہا عذاب ہلکا رکھ کے ان پر۔ تو یہ مختلف مطالبات کی ابراہیم کے شان ہے۔ یا ابراہیم وارض عن ھذا، اے ابراہیم، پتہ چلا بندہ جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس میں مخلوق پر ترس، درد، یہ چیزیں پیدا ہوتے ہیں۔ اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث سے رخ پھیر دو، اب اس میں مزید سفارش نہ کرو، اس لیے کہ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آ پہنچا ہے تیرا رب کا فیصلہ، یقیناً ان پر آنے والا ہے عذاب غیر مردود، نہ ٹلنے والا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، تو اب شہر صدوم جو فلسطین سے کچھ فاصلے پر ہے، چند فرسخ فاصلے پر، تو وہی آئے ملائک لوط علیہ السلام کے پاس۔ جب آ پہنچے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، پریشان ہو گیا ان کے آنے پر، سیء بمجئہم، لوط علیہ السلام پریشان ہوا، یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا، پتہ چلا عالم الغیب نہیں سمجھے کہ یہ ملائک ہے،
وذاق بہم زرعا، وذاق اور تنگ ہو گیا، بہم معنی بتدبیرہم ان کی تدبیر پر، زرعن اس کا سینہ، تنگ پڑ گیا سینہ، یعنی سخت مشکل حالت میں اب تدبیر سمجھ نہ آئی کہ ان کو کیسے بچا دوں اور کئی لوگ ان کو تکلیف نہ دے۔ وقال ھذا یوم عصیب، زرع یہ ہے نا کہ جانور کے اوپر زیادہ بوجھ رکھ دے اور وہ پھر بڑا قدم نہیں لے سکتا، پیچھے قدم چھوٹے چھوٹے قدم لینا شروع کر دے، تو مراد تنگی سے کنایا ہے، سینہ تنگ پڑ گیا تو بہت زیادہ تنگ کہ اب کیا کروں۔ فرمایا ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے بہت سخت، عصیب عصابہ پٹی کو بولتا ہے، پٹی لگانے سے سختی تکلیف ہوتے ہیں، تو یہ دن بہت تکلیف سخت دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، تو معزز آدمی اور معزز مہمان آئے، عام بندے کا کوئی محترم مہمان آئے، کوئی دوست آئے اور اس کا اکرام نہ ہو سکے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اب تو اکرام کے بات نہیں، توہین کے بات ہے، اور پھر نبی جیسا محترم تو کوئی نہیں ہوتا۔ وجاءہ آ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس اس کے قوم، یہرعون الیہ دوڑائے جا رہے تھے، الیہ اس کے طرف، یہرعون مجہول ہے کہ گویا کہ کوئی پیچھے سے ان کو ہنگاتا ہے کہ جلدی چلے جاؤ، تو ایک گناہ دوسرے کے طرف کھینچتا ہے۔ وہ پہلے سے گناہگار تھے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ تھے، وہ اس سے پہلے برے برے اعمال کرتے ہیں۔ تو ایک گناہ کرو گے، دوسرے گناہ کے طرف خود جاؤ گے، تیسرے کے طرف مجبور ہو کے جاؤ گے، تو یہ پہلا گناہ انسان کی غلطی ہے۔ قال یا قوم ہؤلاء، کہا لوط علیہ السلام نے، اے میرے قوم، ہؤلاء بناتی، یہ ہے میرے بیٹیاں، ہن یہ اطہر لکم پاک ہے تمہارے لیے، تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں یہ میرے بیٹیاں ہیں۔ تو انبیاء اور علاقے میں ہر بڑا چھوٹے بچیوں کو، عورتوں کو بیٹیاں ہی سمجھ کے اسی نام سے پکارتی ہے، یہ میرے بیٹیاں، یعنی تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں یہ میرے بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم یہ پاک ہے تمہارے لیے۔ تو فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خواہش پورے کرنے ہیں تو ان بیویوں سے اپنے خواہش پورے کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے مہمانوں کی توہین کرو گے تو یہ تو رسوائی میرے ہے۔ وقف ہے نا، تو ان پر کسی بات نے کوئی اثر نہ کی، تو فرمایا الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں کوئی سمجھدار انسان۔ یہ آخری وارننگ ہے جو پیغمبر کی زبان سے ان کو دیا گیا، اچھا تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے کہ میرے پیغام کو سمجھے اور میرے مہمانوں کی توہین نہ کرے۔ تو یہ آخری موقع تھا ان کے پاس کہ سمجھ جاتے، عذاب ٹل جاتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت، اے لوط تم خوب جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک، تیرے بیٹیوں میں من حق کوئی دلچسپی، ہمیں تیرے بیٹیوں کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جو لوگ لواطت کے برے عمل کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنے بیویوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، یقیناً تم خوب جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ تو قال، کہا نوح علیہ السلام نے، کاش لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس ہوتی تم پر طاقت، میرے پاس عذاب ہوتا میں تم پہ برسا دیتا، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارے خلاف استعمال کرتا۔ او آوی الی رکن شدید، او آوی یا میں پناہ لے سکتا، الی رکن شدید ایک مضبوط طاقت کے پاس۔ تو مضبوط طاقت معنی کوئی قوم کا بڑا آدمی میرے مہمانوں کو پناہ دیتا تو اچھا ہوتا۔ یہ قوم کا آدمی نہ تھا نا، باہر سے آئے تھے لوط علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کمزور خاندان میں نبی کو نہیں بھیجا، پھر اس کے بعد جب بھی نبی آتا معزز خاندان میں تو لوگ کچھ تکلیف دینا چاہتے تھے، نہیں دے سکتے خاندان کے ڈر کی وجہ سے۔ تو لوط علیہ السلام کے یہ فریاد قبول ہو گئے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ملائک سمجھ گئے کہ لوط علیہ السلام پریشان ہے ہمارے وجہ سے، تو کہا ہم ایسے مہمان نہیں، آپ پریشان نہ ہو، انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے قاصد ہے، لن یصلوا الیک، یہ بالکل نہیں پہنچ سکتے آپ کے طرف یعنی آپ کے مہمانوں کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل،
تو کچھ روایات میں ہے جبریل نے ایک پر سے ان کو مارا قوم کو، تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ تو آخری موقع تھا، جبریل نے جب پر سے مارا چہرے مسخ ہو گئے، پھر بھی کہنے لگے یہ مہمان بڑے جادوگر ہے، تو ان سے دور ہٹو، ان کے پاس مت آیا کرو۔ آخری موقع پر بھی ہلاکت کا آخری چانس ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش نہ کی۔ ملائک نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ لے چلے اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر بجز اپنے بیوی کی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سب کو لے جاؤ، بیوی کو مت لے کے جاؤ، یا پیچھے نہ دیکھے تم میں سے کوئی مگر بیوی دیکھے گی۔ تو اس نے جب پیچھے دیکھ کے قوم پہ عذاب آیا، کہا واہ قوما، ہائے میرے قوم، تو ایک پتھر اس کو بھی لگی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی پہنچنے والی ہے وہ عذاب جو قوم کو پہنچے گی۔ یقیناً کب پہنچے گا عذاب؟ میں نکل رہا ہوں، عذاب کتنے دن بعد آئے گا؟ تو ملائک نے کہا صبح کو عذاب آئے گا۔ ان موعدہم، یقیناً ان کے ہلاکت کا وقت الصبح، صبح ہے۔ کیا معنی؟ رات کو یہ گناہ کر کے، برائیاں کر کے، شراب پی کے سو جائیں گے، صبح غفلت میں ملائک ان کو اٹھا کے واپس پھینک دیں گے۔ الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح نزدیک، بہت قریب ہے۔ جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ عذاب، جعلنا عالیہا، کر ڈالا ہم نے شہر کے بالائے طرف کو، سافلہا، نیچے شہر کا اوپر کا حصہ نیچے کر کے، وامطرنا علیہا، ہم نے برسایا ان پر حجارتاً پتھر، من سجیل، پکے کنکروں کے۔ سجیل جو مٹی آگ پر پکنے کے بعد کنکری بن جائے، تو سنگ و گیل ہے نا، سنگ پتھر ہے، گیل مٹی، تو ہے تو مٹی لیکن پتھر ہو جیسے۔ منزود، تہبتے، ملے ہوئے، تہبتے، ایک کے بعد دوسرا، یک کے بعد دیگر ہے۔ مسومتاً، نشانات لگے تھے ان پر، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ہر ایک پر نشانی تھی کہ یہ فلاں فلاں کو لگے گا، تو پتھر بالکل اس ترتیب سے لگے۔ تو آسمانوں میں مٹی کو کس نے پکایا، پھر اس سے کنکری کس نے بنائی؟ رب کا قدرت ہے، وہ اسباب کے تابع نہیں۔ وما ہی من الظالمین، انہوں نے کام بھی ایسا کیا، مرد اوپر ہوتا ہے، انہوں نے نیچے کیا، تو اللہ نے عذاب بھی ایسے دی ان کو الٹ کر کے۔ اور اس جیسا گناہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اس قوم نے ایجاد کی، تو بارش بھی ایسے بارش کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں ہے یہ بستی ظالمین سے کچھ دور۔ ما ہی، یا تو ضمیر بستی کے طرف راجع، تو یہ قوم لوط کی بستی صدوم، جب تم جاتے ہو شام تو راستے پر پڑتا ہے، کوئی دور تو نہیں ہے۔ تو وہاں جو اب بحر مردار کہلاتا ہے، جو دریا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے، حالانکہ عام سمندروں کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی سمندر ایسا بھی نہیں کہ جو زمین کے سطح سے اتنا نیچے ہو جتنا وہ نیچے ہے، تو یہ بہت نیچے ہے۔ تو شاید یہ ان کے ہلاکت کے بعد عبرت کے طور پر پیدا ہو۔ لیکن یہ امت اب وہ پل بنا کے، اور کافر لوگ جا کے وہی بے حیائی کرتے ہیں جو قوم لوط کیا کرتے تھے۔ تو نہیں ہے یہ بستی ظالمین سے کچھ دور۔ ظالم لوگ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یا ما ہیا، نہیں ہے یہ سزا جو ہم نے ان کو دی تو باقی ظالمین کو بھی دے سکتے ہیں، ان سے کچھ دور نہیں، ان پر بھی واقع ہوگا۔ اس لیے علماء کا ایک طبقہ اس کے قائل ہے کہ بدفعلی کرنے والے کو رجم کیا جائے، اور دلیل یہ ہے وما ہی من الظالمین ببعید، ان پر پتھر برسائے گئے، تو ظالمین کے لیے بس یہی سزا ہے اس جیسے عمل کرنے والوں کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ اور واقعہ، اس میں بھی شرک فی العبادت کے رد اور تسلی آپ علیہ السلام کے لیے۔ ہم نے بھیجا مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، اس نے کہا اے میرے قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو شرک کے ساتھ ساتھ ان میں اور نقصانات، ناپ تول میں کمی، تجارت میں گڑبڑ کرتے تھے۔
تو فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان، نقص نہ کرو ترازو میں اور کیل میں، یقیناً انی اراکم، میں دیکھ رہا ہو تمہیں بخیر، بہتر حالات میں۔ تمہیں دھوکہ بازی فراڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارا حالات صحیح ہے، بہتر ہو، کوئی غریبی پریشانی فقر و فاقہ نہیں ہے، تو مالداری میں دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً میں ڈرتا ہو تم پر عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب سے جو احاطہ کرنے والا ہے، تم پر سب پر احاطہ کرے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میرے قوم پورا دیا کرو کیل اور ترازو، بڑا پیمانہ اور چھوٹا، انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کم نہ کرو لوگوں سے ان کی چیزیں، اشیاء مانا ان کے حصے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ دیا کرو۔ تو دیتے وقت 9 کو 10 کلو بتا کے دیتے ہو، اور لیتے وقت 20 کو 15 بتا کے لیتے ہو، ایسا نہ کرو، جتنا ہے اتنا دو، اتنا لو۔ وَلَا تَعْثَوْا، مت پھرو زمین میں فسادی بن کے۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیہ معنی یا تو طاعت ہے، اللہ کی تابعداری بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یا دوسرا معنی جائز منافع ہے، جو جائز طریقے سے بچ جائے وہ بہت بہتر۔ حلال کاروبار کرو، اگر تمہیں 1000 روپے بچ جائے یہ لاکھ سے بہتر ہے جو ناجائز طریقے پہ کماتے ہو۔ جائز منافع بہت بہتر ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ نہیں ہو میں تم پر بحفیظ، کوئی نگران، میں بس بات بتا سکتا ہوں، باقی مارکیٹ کی نگرانی میں نہیں کر سکتا۔ ایمان تو اندر کی صفت ہے، اگر تم مومن ہو تو خود اپنے کاروبار معاملات کو درست کرو۔ انہوں نے کہا یا شعیب الصلاۃ کا کیا آپ کا نماز تامروں کا حکم دیتا ہے آپ کو کہ ہم چھوڑ بیٹھے وہ کہ جن کی عبادت کرتے آئے ہیں آباؤنا، ہمارے بڑے۔ تم کہتے ہو شرک، یہ درگاہوں پہ مت جاؤ، تو وہ زیادہ نماز پڑھتا تھا، تو نماز زیادہ پڑھتے ہو، دماغ خراب ہو گئے آپ کے۔ ہمیں کہتے ہو کہ بڑوں کے طریقے چھوڑ دو اور مارکیٹ میرے مرضی پہ چلاؤ، تو تم جیسے کہے پورا مارکیٹ آپ کی مرضی پہ چلا دے۔ یہ توہینی کلمات تھے بے ادبی کے ساتھ۔ یا صلاۃ معنی دین ہے، دین اہم ہے۔ آپ کا دین آپ کو یہ کیسا دین ہے کہ ہم بڑوں کو سب کو گمراہ کہہ کے اور توحید کے طرف آ جائے۔ یا ان نفعل فی اموالنا، ہم کرے اپنے اموال میں جو ہم چاہے، یقیناً تم تو بڑا سیاںہ سمجھدار ہے، حلیم ہے، بہت مذاق کرتے تھے، تم تو بڑا سیاںہ ہے کہ بس آرام سے بیٹھا ہے اور ہمیں بولتا ہے ہمارے مرضی پہ چلو۔ قال یا قوم ارأیتم، کہا اس نے اے میری قوم کیا تم نے غور کیا ہے، ان کنت علی بینۃ، میرے اوپر کوئی دیوانگی نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، وہی ہے، میں اس سے مجبور ہو تمہیں سمجھاتا ہوں، ورنہ مجھے کیا، اگر پابندی نہ ہوتی اوپر سے تو میں کیوں تمہارے امور میں دخل اندازی کروں۔ ان کنت علی، یہ ان کہا نا حالانکہ از ہے، یعنی یقیناً میں دلیل پر ہو، ان تو شک کے لیے ہے، اس کا وجہ کل بتایا تھا۔ ان کنت علی بینۃ، اگر ہو میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اللہ نے رزق دیا مجھے اپنے طرف سے رزق حسن۔ رزق حسن سے مراد یا تو نبوت ہے، یا رزق حسن سے معنی یہ خود بھی مالدار تھے، تو میں خود اچھے حالات میں ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وما اريد ان اخالفکم، میرا ارادہ نہیں کہ تمہارا مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، مخالفت کر کے چلا جاؤ کس طرف، الی ما، اس کے طرف کہ میں روکتا ہو تمہیں اس سے۔ یعنی مسئلہ تو تب ہوتا کہ میں خود گڑبڑ کرنا چاہتا، مال کمانا چاہتا اور تم سے کہتا نہ کرو، جب میں خود حق پر عمل کرتا ہوں تو میرے اور کیا ارادے ہیں، بلکہ تم کو بھی راہ راست پہ لانا ہے۔ اس سے پتہ چلا نا داعی، صحیح داعی وہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس پر نظر بھی آتا ہے۔ اگر خود سنت کے دعوت دیتا ہے اور اس کے بدن پر سنت نظر نہیں آتا تو یہ ادعوکم الی ما انہاکم عنہ، تمہیں تو اور بولتا ہوں اور خود اور کچھ کرتا ہوں۔ ما اريد ان اخالفکم، میرا ارادہ نہیں کہ تمہارا مخالفت کروں، الی ما یعنی ادعو الی ما انہاکم، ان اريد الا الاسلام، میرا ارادہ بجز اصلاح کے اور کچھ نہیں ہے، ما استطعت، جتنا میرے طاقت میں ہے بس میں سمجھاتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ خطیب الانبیاء ہے نا، تو ہر جملے کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا بس بتا تو دیا، خاموش ہو جاؤ، ایک بار سمجھایا، کہا نہیں، جتنا میرے طاقت ہے میں سمجھاتا رہوں گا، صرف 1-2 دن کی بات نہیں۔
تو انہوں نے کہا کیا فائدہ، ہم تو مانتے ویسے بھی نہیں، کیوں اپنے آپ کو تکاتے ہو؟ جواب وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میرا یہ سمجھانا اور نیک اعمال کے توفیق یہ صرف اللہ کے مدد سے ہے، صرف اسی پر میرا اعتماد ہے، وإلیہ، اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے اور تذکیر بأیام اللہ، اس کی وعظ طویل وعظ ہے، اس میں یہ سارے چیزیں ہیں، گزشتہ لوگوں کی تاریخ۔ اے میرے قوم، لا یجرمنکم، کہیں جرم پر نہ ابار دے تم کو، شقاقی، میرے ساتھ دشمنی، تم میرے دشمن بنے ہو، دشمنی میں کہیں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ پھر تم پہ عذاب آئے، ایصیبکم، کہ پہنچ جائے تمہیں وہ جو پہنچا تھا قوم نوح، قوم عود اور قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ زیادہ دور، کچھ زیادہ دور، یا تو مانا مکانات ان کے تم سے دور نہیں، قریب ہے تمہارے، مدین کے قریب، یا نہیں ہے قوم لوط کی سزائے تم سے کچھ زیادہ دور، تو ان کے سزائے کہیں تم پہ نہ آئے۔ واستغفروا ربکم، کیسے بچو گے عذاب سے؟ تو بخشش مانگو اپنے پروردگار سے۔ یہ جملے استغفار اور توبہ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بیان میں، شعیب علیہ السلام کے بیان میں، سورت کے شروع میں آپ علیہ السلام کے بیان میں، سب میں یہ ذکر ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ انبیاء کا دعوت روز اول سے ایک ہے۔ ان ربی، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ شعیب کی حیثیت ان کے نظروں میں کیا تھی، ایک عام انسان کے بھی نہیں، بلکہ جیسے گداگر سے لوگ کہتا ہے تنگ نہ کرو ہمیں پھر نہ آؤ، ان سے بھی کہنے لگے زیادہ باتوں سے ہمیں پریشان نہ کرو۔ کہا انہوں نے شعیب ہم نہیں جانتے کثیرا مما تقول، زیادہ وہ باتیں جو آپ کہتے ہو ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے قوم میں کمزور ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک بندہ ہے لگا ہے، لیکن ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑے قوم کے آدمی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتے یہ بات کہ آپ کا قوم ہے، اگر قوم نہ ہوتے لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم آپ کو رجم کرتے، سنگسار کرتے۔ نہیں ہے آپ علینا، ہمارے نظروں میں بعزیز، کوئی قدردان، آپ کے کوئی قدر نہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے قوم، ارہتی، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہے تمہارے نظروں میں اللہ سے؟ میں اللہ کی بات کرتا ہوں، اپنی طرف تو نہیں پکارتا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، تم نے پکڑا ہے اللہ کو، وَرَاءَكُمْ، پشتوں کے پیچھے، ظِہْرِيًّا، ڈالا ہوا، تم نے اللہ کو پس پش ڈالا ہے، بس قومیت کو دیکھ کے عزت دیتے ہو، اللہ کا نیک بندہ ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے، دنیا ہے، حکومت کا آدمی ہے تو پھر چاپلوسی کرتے ہو، ساتھ دیتے ہو، اور اللہ کا بندہ دین کے لیے آیا، محترم، اللہ سے ڈرنے والا، تو اس کے کوئی وقعت نہیں ہے۔ یقیناً میرا رب تمہارے اعمال پر احاطہ کرنے والا ہے۔ تو اندازہ لگائے یہ نقصانات جو پہلے اقوام میں تھے وہ رفتہ رفتہ اس امت کے طرف منتقل ہو گئے۔ اے میرے قوم، عمل کرو اس طریقے پر جو تم عمل کرتے ہو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اچھا، یہ کہنا کہ بس تم اپنا کام جانو میں اپنا کام، یہ تم مناظرے کے لیول سے دیکھا جائے شکست ہے کہ آپ خاموش ہو جائے، بس آگے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو تو شکست بولتا ہے۔ لیکن انبیاء کے دعوت میں یہ جملے ہے، کیوں کہ مناظر الگ ہوتا ہے، داعی الگ ہوتا، انبیاء داعی ہوتے ہیں، داعی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگ مجھے جیتا ہوا سمجھے یا ہارا ہوا سمجھے، لوگ کیا کہیں، ان کو اس سے پرواہ نہیں، بس بات پہنچا کے پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور عام مناظر اس کا معاملہ الگ ہے، وہ لوگوں کے نظروں میں مقام چاہتے ہیں تو وہ خاموش نہیں ہوتا۔ تو اے میرے قوم، تو اپنے طرز پہ رہو، میں اپنے طرز پر، عن قریب تم سمجھ جاؤ گے کون ہے جس پہ آئے عذاب اسے رسوا کرے، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹ بولنے والا، پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے۔ انتظار کرو، انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ رقیب، انتظار میں ہوں۔ جب آ پہنچا تو تفصیل عذاب کا، منکرین پر عذاب آیا، مومنین کو نجات ملا۔ جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین کو اپنے خصوصی رحمت کی وجہ سے، پکڑا ظالمین کو چیخنے، فاصبحوا فی دیارہم، پہلے تھا نا زلزلے نے پکڑا، رجفہ، فاخذتہم الرجفہ،
سورہ اعراف میں. وہاں رجفہ اس لیے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی ہم آپ کو زمین سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب. تو زمین کے زلزلے کہا، وہی زمین ہم نے ان پر زمین کو ہلا دی گئی ان کے خلاف. اور یہاں انہوں نے شعیب علیہ السلام کے خلاف چیخ و پکار کے ساتھ نعرے لگائے، یا شعیب اصلاتک تامر. تو صیحہ کہا تو مانا نیچے سے زلزلہ آیا زمین سے اور اوپر سے جبریل نے چیخ مارا. آئے تو دونوں عذاب ہے ان پر، لیکن صورت کے مضمون کی مناسبت سے وہ الفاظ ذکر ہوتے. جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ پکڑا ظالموں کو چیخ نے. فَأَصْبَحُوا پڑے کے پڑے رہ گئے. فی دیارہم اپنے محلوں میں. جاسمین اوندے پڑے، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں فیہا اس میں. یوں لگ رہا تھا دوسرے دن کا الم یغنو فیہا، گویا کہ وہ آبادی نہ تھے یہاں. خبردار بعدا لمدین، ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے جیسے ہلاکت ہے سمود کے لیے. جیسے وہ تباہ ہو گئے تو یہ بھی ان کے پیچھے چلے، یہ جنت کا راستہ نہیں اپنائے. اب واقعی موسیٰ علیہ السلام مختصر ہے، کیوں کہ اس کا تفصیل سورہ یونس میں ذکر ہوا تو یہاں مختصر ہے، اور یہ باقی سورہ یونس میں نہ تھے تفصیلاً تو اس صورت میں تفصیلاً. اس واقعی میں تسلی ہے اور تشجیع ہے آپ علیہ السلام کے لیے کہ ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ میرا پیغام پہنچا دو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے ظالم کے پاس گئے تھے، کوئی ڈرا نہیں، اور بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا. ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آیات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، آیات معجزات، سلطان مبین غلبہ. فرعون اس سے ڈرتا تھا، فرعون کے طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کے طرف. فاتبعوا وہ پیچھے چلے امر فرعون، فرعون کے باتوں کے. امر فرعون ایک طرف فرعون کی بات، دوسرے طرف موسیٰ کے. تو قوم فرعون کے باتوں میں آئے، کیوں کہ ان کے پاس سلطنت ہے، ظاہری طاقت ہے. ہمیشہ لوگ دین کے بجائے دنیا سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. وما امر فرعون برشید، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تھا فرعون کا فیصلہ برشید، کوئی مفید، کوئی فائدہ مند. فرعون کا فیصلہ اور اس کے پالیسی وہ سمجھداری کے نہیں، ہلاکت کا فیصلہ. یقدم قومہ یوم القیامہ، یقدم آگے آئے گا اپنے قوم سے قیامت کے دن. فرعون اپنے قوم فرعونیوں سے قیامت کے دن میدان حشر میں لیڈر بن کے آگے آئے گا. تو آگے آ کے فاوردہم النار، سب کو داخل کر دے گا آگ میں. وبئس الورد المورود، ورد تو کنویں کو بولتا ہے، کنواں. وہاں تو کنواں نہیں ہے، یہ توہینی انداز ہے ان کے لیے. وبئس الورد، بہت برا گھاٹ ہے، المورود جس پر کوئی اترے. فرعون کے پیچھے جا کے وہ جس گھاٹ پہ اتارے گا، جس کنویں میں اتارے گا تو خطرناک کنواں ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے لگایا گیا اس فرعون کے اس دنیا میں بھی لعنت اور روز قیامت بھی لعنت. بئس الرفد المرفود، فرعون کو ان کی پالیسی کی وجہ سے کیا ملا؟ لعنت مل گیا. اور ان کے دنیا کی عیش پرستی کی وجہ سے ہاتھ میں کیا آیا؟ لعنت آیا. تو تحفے میں لعنت آ گیا، بہت برا تحفہ ہے. بئس الرفد، بہت برا تحفہ ہے. المرفود، جو دیا جائے کسی کو، لعنت کسی کو تحفے میں دیا جائے، بدلے میں دیا جائے تو بہت برا صلہ ہے، بہت برا بدلہ ہے لعنت. المرفود جو دیا جائے کسی کو. ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم. کمال ہے قرآن کریم کا، واقعات بیان کرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا نا ہر واقعے میں، تو اب اصل عذاب قیامت کا ذکر. اور یہ لوگ کیوں تباہ ہو گئے، ان کے ہلاکت کے اسباب. ذالک، یہ من انباء القرآن، کچھ خبریں ہیں بستیوں کے، یہ دنیا کی تاریخ نہیں، تاریخ کا کچھ حصہ ہے. نقصہ علیک، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر. منہا، کچھ بستیاں تو قائم ہے ابھی بھی. مدائن صالح ان کے نشانات اب بھی ہے، جا کے پتہ چل جاتا ہے. وحسید، اور کچھ ریزہ ہے، ان کا پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہلے کون تھے، کسی کا کوئی پتہ نہیں. وما ظلمناہم،
تو اس دلدل میں لوگ آئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر آئے پھر تباہ ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ یہ ہے۔ تو کیا ہم نے ظلم کر کے کسی کو تباہ کر ڈالا؟ نہیں، ہمیشہ سے لوگوں نے ظلم کے راستے کو اپنا کے اپنے لیے دوزخ کو پسند کیا۔ کم لوگ ایسے نکل آئے تاریخ میں جن کی حیثیت دانے کے ہے۔ جیسے فصل میں دانہ کم ہوتا ہے، بوسہ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ بوسہ رہا ہمیشہ۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم، پس کوئی فائدہ نہ دیا ان کو آلہتہم، ان کے باطل معبودوں نے، التی وہ جن کو یہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیء کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ لما جاء امر ربک، جب آ پہنچا تیرا رب کا فیصلہ، جب عذاب آ گیا تو ان کے خیالات میں فلا درگاہ ہمیں بچا دیں گے، یا فرعون نے کہا ہم طاقتور قوم ہے، ملک کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے، تو کیا بچ گئے؟ نہیں، نہ منصوبی کام آئے نہ باطل معبود کام آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، زیادہ نہ کیا ان باطل معبودوں نے ان کے لیے غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے، بس ہلاکت ہی بڑھا دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تخویف دنیاوی، ایسا ہی ہوتا ہے تیرا رب کا پکڑ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہو۔ کوئی بستی ظالم ہو اور اللہ پکڑتا ہے تو یہ دیکھو کیسے پکڑ میں آ گئے کہ آخر تک پھر مختلف مواقع کو ضائع کرنے لگے نجات کے۔ تو جس کے لیے ہلاکت کا ارادہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی مواقع ضائع کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کا پکڑ سخت بھی ہے اور دردناک بھی ہے، علیم، دردناک، شدید سخت۔ یقیناً اس واقعے میں لآیۃ، عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ان واقعات میں اب تو دنیا کا عذاب عمومی طور نہ آئے تو آخرت کا عذاب یقینی ہے، ان واقعات میں عبرت ہے۔ یقیناً ذالک، یہ آخرت، یوم، دن ہے، وہ دن مجموع لہ الناس، کے جمع کیے جائیں گے اس میں لوگ۔ قیامت کیوں ہے کہ آدم سے آخر تک تمام انسانوں کو جمع کیا جائے، اور یہ دن ہے مشہود، ان کے اس میں حاضری ہوگی یا اس میں گواہی قائم ہوگی، مشہود ہو، گواہیاں ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، یہ دن آتا نہیں، کب آئے گا؟ تو جواب وَمَا نُؤَخِّرُهُ، ہم پیچھے نہیں کرتے اس کو مگر ایک وقت تک، معدود، جو معلوم ہے، اس کی گنتی ہو چکے ہے۔ وہ دن کب آئے گی؟ تو اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ فیصلے کا وقت آئے تو پھر اس وقت تک تاخیر ہے، اس کے بعد پھر تاخیر نہیں ہوگی۔ یوم یاتی لا تکلم نفس، وہ کب آئے گی اس سے تمہارا کیا کام ہے، لیکن اس دن کیفیت کیا ہوگی یہ سمجھو، کون جنت جائے گا کون دوزخ، تو یہ سمجھو، یہ تمہارے کام کے باتیں ہیں۔ یوم یاتی، جب وہ دن آئے تو لا تکلم نفس، نہیں بول سکے گا کوئی نفس مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو لوگ دو قسم ہوں گے، ایک شقی اور ایک سعید۔ کچھ لوگ شقی ہوں گے اور کچھ سعید۔ شقی معنی برے لوگ، بدبخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس ہرچہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے، جو بدبخت ہیں یعنی برے اعمال کی، دوزخ میں ہوں گے، ان کے لیے فیہا، اس دوزخ میں، زفیر و شہیق۔ زفیر اور شہیق، تو ایک معنی زفیر معمولی آواز کو کہا جاتا ہے اور شہیق بڑے آواز کو۔ جب مجرم کو پولیس پکڑ کے وین میں بٹھا کے تو وہ افسوس کرتا ہے نا، افسوس اف کرتا ہے، لیکن پھر تانا لے جا کے وہاں مارتے ہیں تو پھر چیختا ہے۔ تو زفیر ابتدائی حالات ہے، افسوس کریں گے، و شہیق، اور پھر چیخیں گے آخر میں، ابتدا میں افسوس کریں گے پھر چیخیں گے۔ یا زفیر گدھے کے آواز ہے اور شہیق بھی گدھے کے آواز ہے، لیکن زفیر جب شروع میں آواز نکالتا ہے وہ ہے، اور شہیق جب بڑا آواز نکالتا ہے تو گدھوں کے طرح، جانوروں کے طرح چیخیں گے وہاں، ان کے لیے معمولی آواز ہوں گے، وہ شہیق اور ہنہنانا ہے، زور کے آواز ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں زفیر گدھے کے ابتدائی آواز، اور شہیق جب آواز کم کرتا ہے آخر میں وہ، تو ابتدا میں وہ سپیڈ پکڑتا ہے گدھا، بڑا آواز نکال، آخر میں بریک لگاتا ہے پھر معمولی آواز۔
تو زفیر بڑا آواز ہے اور شہیق معمولی. خالدین فیہا ما دامت السماوات، ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں جب تک آسمان و زمین ہے. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ تیرا رب چاہے. اس کا کیا معنی؟ جب تک آسمان و زمین ہے رہیں گے اس میں مگر تیرا رب چاہے. تو معنی تیرا رب چاہے تو گناہگاروں کو نکالیں گے. آسمان و زمین جتنا ہے، یعنی دنیا آسمان زمین جب سے بنے ہیں اور جب تک ہے، اتنا عرصہ مومنین رہیں گے گناہگار، تو پھر نکالا جائے گا. الا ما شاء ربک، تو وہ مومنین ہے نکالے جائیں گے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی آسمان و زمین سے مراد اس وہاں کے آسمان و زمین ہے، اس عالم کے. تو وہاں کے آسمان زمین جنت اور دوزخ ہے. جب تک بلندی اور سفلی یعنی دوزخ ہے تو یہ رہیں گے. تو جنت دوزخ تو ہمیشہ ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر تیرا رب چاہے تو اس عذاب سے دوسرے عذاب کے طرف منتقل کر. شہیق اور زفیر سے ٹن عذاب کے طرف منتقل کریں گے، وہ معنی. یا تیسرا یہ ہے، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا رب معنی یہ عذاب اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ قدرت ختم ہو گیا. اگر وہ چاہے تو سب کچھ ختم کر سکتا ہے، لیکن چاہے گا نہیں، کیونکہ وہ بتا چکا ہے خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے. تو معنی اللہ کے قدرت کا اظہار ہے کہ دوزخ جنت یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا، وہ اور چاہے کر سکتا ہے، البتہ ہمیشگی کو چاہتا ہے تو یہ ہمیشہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، ہرچہ وہ لوگ ہیں جو نیک بخت ہیں. پہلے شقو معلوم صیغہ کہا نا، اور سعیدو مجہول صیغہ ہے. کیوں کہ سعادت مندی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، انسان کا کمال نہیں. یعنی سعادت انسان کو قدرت کے طرف سے ملتا ہے، اور بدبختی انسان کا اپنا عمل ہے. تو شقو معنی خود بدبخت بنے، سعیدو معنی اللہ کے طرف سے نیک بختی ملے ان کو. ففی الجنہ، تو وہ جنت میں رہیں گے، جب ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے، مگر تیرا رب چاہے تو. تیرا رب چاہے معنی جنت کو ختم کرنا تو قادر ہے، لیکن ختم نہیں کرے گا. یا معنی تیرا رب چاہے جنت میں شروع سے رہیں گے، تیرا رب چاہے تو بہت سے گناہگار شروع سے نہیں، وہ اول بعد میں جائیں گے، جنت میں آخر میں جائیں گے. یا ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں میں. تیرا رب چاہے تو مزید نعمتیں دیں گے، تو روز بروز بڑھاتے. یہ معنی نہیں کہ ختم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. کیوں؟ عطاء غیر مجزوز، یہ جواب ہے، یہ بدلہ ہے نہ ختم ہونے والا. جنت ختم ہونے والا نہیں ہے. غیر مجزوز معنی غیر مقطوع، کبھی قطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہو. فلا تک فی مریۃ، اب فلا تکو فی مریۃ، پس نہ پڑھیے آپ فی مریۃ شک میں، مما اس سے کہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ. کبھی بندہ دیکھتا ہے کہ سب دنیا ایک طرف ہے، اتنے لوگ کافر، پھر مومنین میں بہت سے فاسق، اور وہ سب دنیا کے طرف لگے ہیں، تو لوگوں سے الٹا سیدھا باتیں سن کے شک میں پڑ جاتا ہے کہ کئی یہ لوگ حق پر نہ ہو، یا آخرت ایسا نہیں کہ ہو نہ. تو خبردار لوگوں کے باطل عبادت کی وجہ سے شک میں نہ پڑے، حق ہے یہ. یا فلا تکو، آپ نہ پڑھیے فی مریۃ شک میں، مما یعبدو یعنی من بطلان ما یعبدو، کہ جن کے عبادت یہ کرتے ہیں وہ باطل ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ زیادہ لوگ لگے ہیں تو حق ہوگا. ما یعبدون، یہ بندگی نہیں کرتے مگر جس طرح ان کے بڑے بندگی کرتے آئے ان سے پہلے، تو بچ گئے، وہ نہیں تباہ ہو گئے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، یقیناً ہم انہیں بدلہ دیں گے، پورا دیں گے ان کا حصہ، غیر منقوص، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. ان کا بدلہ ہم پورا دیں گے کچھ کمی کے بغیر. یعنی بدلہ معنی اعمال کا بدلہ، سزا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعطائی کتاب کا ذکر اور ڈانٹ ہے اختلاف اور شک کیسا. کتاب آنے کے بعد کوئی شک کرتا ہے، اختلافات کرتے ہیں. یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، اختلاف کیا گیا اس میں. کل میں نے بتایا تھا نا، ایک اختلاف
وسعت کے لیے ہے، وہ صحابہ کا ہے، وہ برا نہیں، اور ایک اختلاف ذائقت کے لیے ہے، بنی اسرائیل کا ہے یا باطل پرست لوگوں کا، ناسمجھ لوگوں کا، جو امت پر تنگی پیدا کرے، تو یہ عذاب ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتا فیصلہ سبقت جو پہلے سے ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہوتا ان کے درمیان، فی الحال تقدیر کا فیصلہ نہ ہوتا تو یہ مانگتے ہیں عذاب، ابھی عذاب دے دیتا۔ یقیناً یہ لوگ شک میں پڑے ہیں اس قرآن سے، مضبوط شک۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، غور سے سنیے آیت۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لما شرط ہے، لما شرط ہے، لما لیوفی، اور جزا محذوف ہے، یہ فعل شرط محذوف ہے، لما شرط ہے، فعل شرط محذوف، لیوفین یہ جزا ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ وَإِنَّ بِشَک کُلًّا، سب کے سب، لما جب اللہ اٹھائے گا، لما لیبعثنہم اللہ یا لما لیبعثن، ان کلن یقیناً سارے کے سارے، لما جب اللہ اٹھائے گا ان کو، تو جب اٹھا دے گا، لیوفینہم ربک، پھر پورا پورا دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ ابھی نہیں، ابھی آزادی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ مخلوق کی آزادی میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرو، جب اللہ اٹھائے گا تو پھر پورا پورا بدلہ دے گا ان کو، ایک معنی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ لما بمعنی لمن کے ہے، لمن معنی جمیعاً، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّن یقیناً سارے کے سارے، سب کے سب، اللہ بدلہ دے گا ان کو تمہارا رب۔ یا تیسرا یہ ہے وَإِنَّ كُلًّا یقیناً سارے کے سارے، جب بدلہ دے گا تیرا رب ان کو تو دے سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، تو ہر ایک کو صحیح صحیح بدلہ پورا پورا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ باخبر ہے ہر عمل سے۔ فاستقم کما امرت، اس مقام سے آخری باب ہے، اس میں اولاً 5 اوامر ہے تشجیع کے لیے، ان 5 چیزوں پہ عمل کرو، اس سے بہادری ثبات دین میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر زجر ہے، جو نہی عن المنکر نہیں کرتے چھوڑتے ہیں، اس پر ڈانٹتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، تو نہی عن المنکر کرو تاکہ عذاب دفع ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اختلافات ختم ہوں گے، اگر قرآن بیان کرو گے، دین اسلام لوگوں تک پہنچاؤ گے تو اختلافات سے بچ جاؤ گے، عذاب نہیں آئے گا۔ فاستقم کما امرت، ڈٹیے جیسے آپ کو حکم ہے۔ کیا معنی؟ تفریح کے لیے ہے نا، اذا سمعت واقعات الانبیاء، جب اتنے واقعات انبیاء کے آپ نے سنے تو اب ان میں کیا ثابت ہوا کہ انبیاء آخر تک ثابت قدم رہے، تو آپ استقامت اختیار کرے جیسے آپ کو حکم ہے۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے رجوع کیا آپ کے ساتھ، سرکشی نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ولا ترکنوا، جھکاؤ نہ رکھو، میلان نہ کرو ظالموں کے طرف، ورنہ پہنچے گا تمہیں آگ۔ تم ظالموں کے طرف جھکاؤ رکھو گے تو آگ پہنچے گی، پھر عذاب میں مبتلا ہو۔ تو لا ترکنوا، ظالم کا رکن نہ بنو نا، ظالم لوگ ہیں ان کے جماعت، ان کے ساتھ دیتے ہو ظلم میں۔ وما لکم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا، من اولیاء، کسی قسم کے مددگار، پھر تمہارا مدد نہ کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہارا مدد نہیں ہوگا، اگر ظالموں کے ساتھ دو گے تو اللہ کا مدد نہیں آئے گا۔ اللہ کا مدد موحدین کے ساتھ ہے، تو ظالم، چور، ڈاکو کی طرفداری کرتے ہو اور پھر امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ اور ادب، قائم کرو نماز دن کے دونوں سائیڈوں پر، دن صبح شام، دن کے دونوں سائیڈوں پہ نماز قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، اس میں سارے نمازیں آ گئے۔ رات میں تو عشاء کے نماز ہے، مغرب کے نماز ہے، دونوں رات کے شروع میں، اور دن کے دونوں سائیڈوں پر، تو ایک سائیڈ صبح ہے
دو طرفین ہے، تو صبح کا نماز اور ظہر کا ایک سیٹ پر ہے، عصر دوسرے سیٹ پر ہے، تو ایک سیٹ پر ایک نماز ہے، دوسرے سیٹ پر دوسرا، یا عصر ظہر ایک سیٹ پر اور فجر ایک سیٹ پر، مغرب اور عشاء رات کے نماز ہے، تو 5 نمازیں پڑھا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً اچھے اعمال ختم کرتے ہیں برائیوں کو۔ 5 وقت نماز پڑھو گے درمیانی گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، احادیث میں بھی یا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیک عمل سے برائی ختم ہو جائے، لیکن شرک ایسی برائی ہے کہ یہ نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، تمام نیک اعمال کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ واصبر، حوصلہ رکھ کے صبر کے لیے، یقیناً اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا محسنین کے اجر کو، اخلاص سے عمل کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں ہو۔ تو امر ہے نا فاستقم، نمبر 2 ولا ترکنوا، پھر واقم الصلاۃ طرفی النہار، پھر صبر کا حکم ہے، اس کے پابندی کرو۔ فلولا کان من القرون من قبل، یہ زجر بترک النہی عن المنکر، پہلے لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے تو عذاب آیا، تم نہیں منع کرو گے لوگوں کو، ماحول کی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ فلولا کان من القرون، اصل میں لولا اولو بقیۃ پر داخل ہے، لولا ینہون عن الفساد، اولو بقیہ نے کیوں نہیں روکے رکھا فساد کو، فلولا کان، پس کیوں ایسا نہ ہوا بستیوں میں سے تم سے پہلے کہ اولو بقیۃ، عقل علم والے، اولو بقیہ مانا عقل علم سمجھ والے بصیرت والے، ینہون منع کرتے لوگوں کو فساد سے زمین میں، البتہ الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ، وہ انجینا منہم، جو ہم نے نجات دی ان کو، تھوڑے سے لوگ تھے جو خود بھی درست تھے اور دوسروں کو یہ اصلاح کے پیچھے لگے تھے، باقی زیادہ تر لوگ خود فساد میں داخل ہو گئے، پیچھے چلے ظالم لوگ، ما ان نعمتوں کے اترفوا فیہ، کہ بدمس ہو گئے تھے ان میں، جن مال جو عیش دیے گئے تھے مال دولت، تو بس اسی میں رہ گئے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے نا کہ نعمتوں میں رہ کر اللہ کو مت بولے، تو دنیا سے وقتی فائدہ اٹھا کے واپس آنا ہے، لیکن ظالم لوگ پیچھے چلے ما ان نعمتوں کا اترفوا فیہ، کہ عیش دیے گئے تھے اس میں، تھے وہ مجرمین جن نعمتوں میں مست تھے ان میں ہی لگے رہے۔ وما کان ربک لیہ، فائدہ دعوت یہ ہے کہ اللہ ہلاکت سے بچائے گا، نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے اہل اصلاح کرنے والے ہو۔ ایک معنی شرک کے ساتھ، اللہ قوموں کو شرک سے تباہ نہیں کرتا جبکہ اس کے اہل اصلاح میں لگے ہو، لوگ لگے ہیں اصلاح کرنے تو عذاب نہیں آتا، یا نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کر دے قوموں کو ظلم کر کے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جبکہ اس کے اہل مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ولو شاء ربک، اگر چاہ تو دفع خلاف اختلافات ختم کرے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ذریعے، اگر چاہتا تیرا رب تو کر دیتا سب لوگوں کو ایک جماعت، لیکن ہمیشہ سے یہ لوگ مختلفین اختلاف کرتے رہیں گے، ہوں گے یہ اختلاف کرنے والے۔ ہاں، اختلاف سے کون بچ سکتا ہے، الا من رحم ربک، مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے، تو وہ حق میں اختلاف نہیں کرے گا بلکہ حق کا ساتھ دے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ لذالک اشارہ یا تو اختلاف کے طرف، اختلاف کے لیے بنے ہیں تو پھر یہ غایہ تکوینی ہے، غایہ تشریعی تو عبادت ہے، لیعبدون، یا لذالک معنی اسی رحم کے لیے رحمت کے طرف اشارہ ہے، اللہ نے مخلوق بنایا اس لیے کہ ان پر رحم کرے، لیکن مخلوق ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تام ہو گئے تیرے رب کے فیصلے، فیصلہ تام ہے، اس میں اب ترمیم نہیں، فیصلہ کیا ہے کہ میں بھر دوں گا دوزخ لوگوں جنات سے اور لوگوں سے سب کے سب۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب آخر میں واقعات انبیاء میں کیا فوائد ہے۔ یہ واقعات انبیاء ہم قصے برائے قصے بیان نہیں کرتے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، فلاں نبی کا قصہ ہے تو قصہ سناؤ، بلکہ اس میں فائدے ہے۔ وہ کیا ہے، وَكُلًّا، سارے کے سارے جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل،
وہ کیا ہے کلن جو کہ انبیاء کی خبریں ہیں، نصب ما وہ ہے نثبت به فؤادک کہ ہم مضبوط رکھتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو۔ جب آپ واقعات انبیاء سنتے ہیں تو دل میں ثبوت، ثابت قدمی، استقامت پیدا ہوتا ہے۔ وجاءک فی ھذہ الحق اور پہنچا ہے آپ کے پاس اس صورت میں، سورہ ہود میں یا انبیاء کے واقعات میں، الحق و توحید، ان واقعات سے توحید بھی ثابت کرتا ہے، حق مسئلہ، وموعظۃ اور نصیحت بھی ہے، گزشتہ لوگوں کے حالات نصیحت کے طور پر بیان کرے، عبرت بھی ہے، وذکریٰ للمؤمنین اور اس میں نصیحت ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے تسلی ہے، تشجیع ہے، بہادری کا سبق ہے، استقامت کا سبق ہے۔ آخر میں اعلان براءت، جب بندہ بیان کرے لوگ نہیں مانتے، کہا بس میں نے تو پہنچا دی، اب تمہارے مرضی مانو گے تو صحیح۔ تو صورتوں کے آخر میں وداعی کلمے ہوتا ہے، رخصتی کلمات، کہیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے عمل کرو اپنے طریقوں پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں سمجھاتا رہوں گا، تم نہیں مانو، وانتظروا انتظار کرو اپنے انجام کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ہم بھی انتظار کرنے والے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، آخر میں خلاصہ پورے صورت کا ایک آیات میں کعب بن احبار سے نقل ہے کہ تورات کا اختتام بھی اس آیات پر ہے، یعنی تورات کے آخر میں بھی یہی مضمون ہے کہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، وَلِلَّهِ خاص اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، غیب وہ جانتا ہے۔ ابراہیم کو پتہ نہ چلا جو امام الانبیاء ہے، لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، آپ علیہ السلام جو سردار انبیاء ہے ان کو غیب کا پتہ نہیں، تو پھر کسی کو بھی غیب کا پتہ نہیں، تو توحید کا اس بات، نفی شرک فی العلم، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ، اللہ ہی کے طرف واپس ہوں گے سب کے سب اختیارات۔ تو متصرف اللہ ہے، عالم اللہ ہے ہر چیز پر، اختیار بھی اللہ کا ہے۔ جب عالم اللہ ہے، اختیار اللہ کا ہے، فَاعْبُدْهُ، صرف ایک اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، مانگو بھی اس سے، سجدہ بھی اس کے سامنے، تعلق بھی اس سے، محبت بھی اس سے، وہی ایک ہی تو ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اعتماد رکھو صرف ایک اللہ پر، یہ تسلی بہادری کا سبق ہے، اعتماد اللہ پہ رکھو۔ صورت میں یہ تھا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر